الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے، پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا کہ جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ وظیفے کا جو بیان ہے اس کی ابتدا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر شروع کرتا ہوں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت میں نے بیان کی کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو اس درخت کا پھل کھانا نصیب کرے گا۔ تو میرے وہ احباب جو مجھے سن رہے ہیں، مجلسوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ کوئی بھی کام کیا کرو، اول بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ درود پاک بہت چھوٹا بھی ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے۔ تو کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کی بہت سی خیر و برکتیں ہیں کہ جو احباب، جو میرے دوست، جو میرے بھائی اکثر بیچارے بے برکتی کا رونا روتے ہیں، تنگ دستی، مفلسی، محتاجی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جو بیچارے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ کوئی اچھا کاروبار شروع کر سکیں، یا کوئی ایسا کاروبار نہیں جس میں اپنے گھر بار کا خرچ چلا سکیں، اور اکثر احباب اسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہم جتنا بھی کماتے ہیں، جتنا بھی لاتے ہیں وہ کم پڑ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بے برکتی کی سب سے بڑی علامت ایک یہ بھی ہے کہ ہم نیک اعمال سے دور ہو گئے ہیں، ہم نماز سے دور ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام اس کو پڑھنے سے دور ہو گئے۔ تو بے برکتی آئے گی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی اختیار کیجیے، اور جو وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کو پابندی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب جو بے برکتی کے ہیں ان کو دور فرما دے گا، اور ایسے اسباب جو خیر و برکت کے ہیں انشاءاللہ ان کو میسر کر دے گا، اور ان کی فضیلت سے ہمارے تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، نہ سمجھ لگے پھر دوبارہ سنیں، اور خاص کر عربی عبارات کو احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے پڑھ کر کسی قاری صاحب کو، کسی امام مسجد کو سنا لیا کریں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ زیر زبر کی بھی غلطی ہوگی تو یاد رکھیں ہم عمل کرتے رہے، ساری رات ہم عمل کرتے رہے، لیکن وہ غلطی کی وجہ سے اس کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی، ہمارا سارا عمل ضائع ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے جو قریبی امام مسجد ہیں، جو قاری صاحب ہیں، ان کو اچھے طریقے سے سنا لیا کریں۔ اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کاموں میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس کو اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیں ہمارے لیے باعث برکت بننے کے بجائے یہ ہمارے اپنے پھنسنے کی اسباب نہ بن جائے کہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم صحیح نہیں پڑھیں گے، اس کو غلط پڑھیں گے تو کل بروز قیامت ہماری پکڑ ہو جائے گی کہ ہم نے قرآن پاک کو صحیح کیوں نہ پڑھا۔ تو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جو احباب نہیں پڑھ سکے یا جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قاری صاحب سے، اپنے محلے کے جو امام مسجد ہیں ان سے جا کر اپنے قرآن پاک کے تلفظ کو صحیح کر لیں۔ تو جب بھی قرآن پاک پڑھا کریں، جب بھی کوئی ایسی آیت وغیرہ پڑھا کریں،
کوئی بھی عمل شروع کیا کریں تو اس کو اچھی طریقے سے زیر زبر پیش کے غلطی نکال کر پھر پڑھیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اس کا جلدی اثر ملتا ہے، کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے ادب و آداب کے طریقے سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہماری مشکلات کو دور کر دے گا، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی بہت جلد ہمیں برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آئیے ہم اس وظیفے کا جو عمل ہے کہ کس طریقے سے وہ وظیفہ کرنا ہے اور وہ وظیفہ کیا ہے، آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد یہ جو وظیفہ ہے یہ نماز فجر کا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اپنا ایک وقت مقرر کر لینا ہے، اور اس وقت میں آپ نے یہ وظیفہ پورا مکمل کرنا ہے۔ اس کی تعداد نہیں ہے، اگر آپ ایک تعداد کے مطابق پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر بغیر تعداد کے پڑھنا چاہیں اپنے ایک وقت مقرر کر لیں کہ جیسے فجر 5 بجے ہوتی ہے، آپ 5:15 بجے پڑھ کر گھر آئیں یا مسجد میں بیٹھ گئے، اب 5:15 بجے سے لے کر 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ جتنا آپ کے پاس وقت ہے وہ ایک مقرر کر لیں۔ اس وقت کے اندر جتنا بھی آپ یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ بالفرض کسی شخص کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 500 مرتبہ اس وظیفے کو، اس عمل کو دہرا سکتا ہے، 500 تسبیحات اس وظیفے کی پڑھ لے تو انشاءاللہ تب بھی آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو وہ وظیفہ ہے قرآن پاک کے اندر ایک سورہ یاسین، اس کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، تو اس کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاہے آپ اپنے ایک وقت مقرر کر لیں، 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ 1 گھنٹہ جتنا آپ کے پاس وقت ہے، چاہے اس وقت کے اندر آپ یہ مسلسل تسبیحات پڑھتے رہیں، جتنی بھی پڑھی جائیں، اس کی قید نہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں تعداد کے حساب سے پڑھوں، تو آپ پھر 500 مرتبہ 1000 مرتبہ جتنے آپ کے پاس وقت ہے اس حساب سے تسبیحات پڑھ لیں آپ۔ اور یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو آپ نے 500 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں کے بعد اس وظیفے کی برکت سے تنگ دستی اور مفلسی جاتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، غیب سے آپ کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کو کاروبار ملنا شروع ہو جائے گا، کام ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے خشوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ اور سورہ یاسین کی ویسے ہی بہت فضیلت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ سورہ یاسین جس مطلب سے پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے۔ اگر 41 بار بیمار، مایوس یا کوئی حاجت مند پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بیمار صحت یاب ہوگا، مایوس پڑھے گا اسے خوشی ملے گی، اور اگر کوئی حاجت مند پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایک بات خاص کر یاد رکھیے، جتنے بھی وظائف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جیسے پہلے میں نے وظیفے پیش کیے تھے طلب حاجت کے، یہ کاروبار، تنگ دستی، مفلسی، محتاجی کو دور کرنے کا وظیفہ ہے، تو یاد رکھیں ایسے کوئی بھی عمل کے لیے آپ ان وظیفوں کو نہ کریں کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت سے مطلب میری کہ جو شریعت کے اندر نہیں آتے۔ مثال، کوئی شخص گناہ کی طلب کے لیے یہ وظیفہ اختیار کرے تو سخت گناہ گار ہوگا، بلکہ ایمان سے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے متعلق ابھی آپ نے حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا کہ جو شخص مسلسل 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ اب یہاں پہ حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز نہیں۔ ناجائز حاجت ہوگی اس کے لیے پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا اور حاجت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ناجائز عمل کرنے سے محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کی دین و دنیاوی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوران گفتگو اگر کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہو تو میں اس کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو بیچارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، دکھ و دردوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سب کو نماز، روزہ اور جو دیگر نیک اعمال ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔